آزاد کشمیر کے ایجنڈے میں انہوں نے جو بیسیکلی 38 پوائنٹ رکھے تھے اس میں بڑے بڑوں میں سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنا ٹو بورڈ آف اچھا یہ ایسے 38 پوائنٹ ہیں جس میں کسی کی ذات کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ 2 نئے بنا دو تاکہ ہمارے بچوں کو کم از کم اسکول میں امتحان دینے میں آسانی دے. لینڈ پوزیشن دا فیملی افیکٹڈ بائی دی منگلا ڈیم ریزنگ. انہوں نے کہا جو ریز کیا تھا اپنے منگلا ڈیم ان میں سے لوگوں کو ادھر ادھر کیا ہے ان کے پیسے دے دو. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا لوکل گورنمنٹ ایکٹ بی براٹ ان لائن ود دی 1990 ایکٹ. اور نے کہا لوکل گورنمنٹ کو پاور پرو تاکہ تم نے جو تماشا بنایا ہوا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو ہم کیوں کرتے ہیں پاور اس وقت کرتے ہیں جب ہم نے سیاسی پارٹیوں کو کمزور کرنا ہوتا. ٹھیک ہے. فنڈ فار دا امپلیمنٹیشن آف ہیلتھ کیئر پروگرام 15 دن کے اندر دو. ٹھیک ہے. ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کی مشینیں لگاؤ. کیا چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں. دی گورنمنٹ آف پاکستان ایلوکیٹ $10 billion فار اپ گریڈنگ آف اے جی کیز الیکٹریسٹی فیسلٹی. ٹھیک ہے. صرف 10 ارب. مطلب ایک ضلع کے 7% 71 ارب ضلع میں جاتا ہے نا یار. وہ کہتے ہیں پورے آزاد کشمیر میں 10 ارب دے دو. ڈاکیومنٹس میں جاتا ہوگا, ویسے تو جاتا بھی نہیں ہے. 71 بلین. میں اس پہ ایک دن کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کہاں جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں گورنمنٹ مشینیں میں رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سائز آف ایجی کی کیبنٹ بھی ریڈیوسڈ ٹو 20 ممبرس. کیا جڑے وزیروں کا اتنا لمبا چڑا کر دیا وہ ہے. ایڈمنسٹریشن سیکرٹری ٹو بی لمیٹڈ ٹو 20. ہر روز پروموشن ڈی ایم جی کے آج اتنے اور یہ وہ. میں جو بڑا کیس لڑا تھا اسی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے میرے ہاتھ میں فیصلہ دیا تھا. اگر تماش بھی نہیں بنائی ہوئی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں ایک محکمہ بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیکٹریز کی تعداد ہے ان کو کم کیا جائے. ٹھیک ہے. وہ او اینڈ ایم ڈویژن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ کم تو نہیں ہے, وہ محکمہ علیحدہ قائم ہو گیا. اچھا. اس وقت ایک محکمہ بڑھ گیا, کم کرنے کے اوپر ایک محکمہ بن گیا. جنہوں نے بندے کم کرنے تھے انہوں نے ان کا اپنا محکمہ بن گیا کہ ہم مستقل طور پر سجیشن دیں گے کیسے کم کیا جا سکتا ہے. سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ بھی مرج اسٹیٹ. ٹھیک ہے جی. احتساب بیورو اینڈ اینٹی کرپشن سربلنس بھی مرج. انہوں نے کہا ایک کرو, کب ادھر سے نہیں کرتے ادھر چلے جاتے ہیں. احتساب ایکٹ بھی الائن ود پاکستان کے ساتھ ان کو ملاؤ. ٹھیک ہے. فیزیبلٹی اسٹڈی فار دا 2 ٹنلس. ٹھیک ہے جی. کوہاری چھوٹے چھوٹے مطالبے ہیں. برج ایٹ گولپور اینڈ رحمان کوٹلی ٹو بی بلڈ. چھوٹا برج. واٹر سپلائی اسکیم اینڈ ٹرانسمیشن لائن ٹو فار کشمیر کالونی ڈڈیال بھی چھوٹا سا مطالبہ ہے. فیزیبلٹی فار دا گریٹر واٹر سپلائی اسکیمز اکراس آل 10 ڈسٹرکٹ بناؤ. فیزیبلٹی بناؤ یار, تم بنا کے دو تاکہ وہ کام کر لے گا. آپریشن تھیٹرز اینڈ نرسریز ٹو بی فنڈیڈ فار آل تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال. اچھا. ٹیکسز آن پراپرٹی ٹرانسفر ٹو بی براڈ ایٹ پار ود پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا. جو انہوں نے رکھی ہوئی یہاں اپنے زیادہ رکھے ہیں. ایڈوانس ٹیکس ریٹ بھی ریڈیوس ان لائن ود دی گلگت بلتستان جو انہوں نے فیسلٹی دی. ایڈمیشن ٹو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ٹو فالو اوپن وداؤٹ انڈیو کوٹا وغیرہ. ٹھیک. ٹائم فریم فار دی کنسٹرکشن آف این انٹرنیشنل ایئرپورٹ میرپور ٹو بی اناؤنسڈ. ٹھیک. ٹرانسپورٹ پالیسی ٹو بی ریویوڈ. نئی فیزیبلٹی فار دا ہائیڈل اینڈ دا واٹر اسکیمس ٹو بی کیریڈ آؤٹ. نئی جو اسکیمیں آپ نے بنانی ہیں ہائیڈل بھی ہے واٹر اسکیم. پرائرٹی رائٹس ٹو بی گرانٹیڈ ٹو دا ریفیوجیز ریزائڈنگ ان مینڈر کالونی ڈڈیال. میں اس کی بھی بات کرتا ہوں. اصل کرائسس یہاں بلٹ ہوا. پروٹیسٹرز ڈیٹین دی راولپنڈی اینڈ اسلام آباد. ان کا مطالبہ جو تھا ان کا آخری اصل مطالبہ جو تھا جس میں سب سے بڑا امپورٹنٹ مطالبہ ہے جو کہ نہیں مانا گیا. یہ بھی ٹرخالوجی لگی گئی 6 مہینے میں کوئی کام نہیں ہوا. وہ تھا کہ 12 سیٹیں ختم کرو. اب یہ 12 سیٹیں کیا ہیں؟ ویسے ان کا نقصان کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں نقصان نہیں فائدہ کیا ہے. ہمارے دوست بزرگ دوست تھے, ان کا نام تھا سردار عبدالقیوم. 77 کے موومنٹ میں جیل میں بھی تھے ہمارے ساتھ. بڑے کمال آدمی تھے, بہت کمال. وہ کہتے تھے دیکھو بات سنو, ان کا کسی کے ان کا مقام مرتبہ متعین کرنا ہے تو ان کو رجت شرما کے شو میں دیکھیں. اچھا. رجت شرما کے شو میں سردار عبدالقیوم نے رجت شرما کو ناک آؤٹ کر دیا تھا. اچھا. وہ عوام کی جو عدالت کے کرتے ہیں. نے کہا کہ کمال کر. میں نے کہا آپ اسلحہ, ایک سوال کا جواب بتاؤں. میں نے کہا آپ اسلحہ جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا ہم نے اسلحہ کی مارکیٹ پتہ ہے, پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اسلحہ گھر پہنچاتے ہیں اور جب ڈلیوری ہو جاتی ہے پھر پیمنٹ ہوتی ہے. ایک صرف سوال. اس نے کہا پاکستان آپ کی
سپورٹ کرتا ہے، اس نے اخلاقی طور پہ سپورٹ کرتا ہے، جو ہر بڑے ملک کو جو کہ ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتا ہے اس کا حق. بڑے مزدار سوال. اس نے کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو اللہ کا نام لو، پاکستان کی پارٹیاں جو ہیں ان کو آزاد کشمیر میں دفتر کھولنے کی اجازت نہ دو. ہماری اینٹی یہ کانگریس نے بھی نہیں کیا تھا وہاں پر، ابھی بی جے پی نے آ کے وہاں گند کیا. ہماری اینٹی رہنے دو. ذوالفقار علی بھٹو کے آنے سے پہلے صرف 2 پارٹیاں تھیں، آزاد جموں کشمیر وہ سردار ابراہیم کی اور ایک اس کی. یہ الیکشن لڑتی تھی، انہی میں ہوتا تھا. بھٹو چونکہ شملہ ایگریمنٹ کر رہے تھے تو ورچولی بھٹو جو تھا وہ لائن آف کنٹرول کو پرماننٹ مقام مان آئے تھے شملہ ایگریمنٹ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم بائی لیٹرل لیول پہ. تو بھٹو نے وہاں پر پیپل پارٹی ڈالی، پھر مسلم لیگ بھی گئی. اس سے مسلم لیگ تو بڑی چھوٹی سی تھی، جماعت اسلامی سب سے پہلے گئی. ہمارا دوست تھے رشید ترابی صاحب، انہوں نے جا کے پارٹی کھول دی، سارا کچھ ہو گیا ہر چیز. تو اس نے کہا تھا کہ یہ آپ ایسا کر رہے ہو کہ وہاں کا سارا گند ہے وہ یہاں. اب ہوا کیا، یہ جو پارٹیاں یہاں تھیں نا ان کو وہاں کوئی پہچانتا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم کیسے وہاں جائیں اندر. تو ہوا یہ کہ انہوں نے وہاں سے آزاد کشمیر سے جو لوگ کشمیری مہاجر آئے تھے نا کشمیر سے 1947 میں، وہ مختلف شہروں میں آباد ہو گئے تھے. ایک تو سول سروس میں ان کا کوٹا رکھ دیا گیا. ہمارے بزرگ ہوتے تھے انور سلیم احمد صاحب ڈپٹی کمشنر تھے، وہ آزاد کشمیر کے اس پہ آئے تھے. یہ تسلیم اسلم ہیں، کیا نام ہے سیکٹری، وہ بھی فواد حسن فواد، یہ کشمیر کے اس کے اوپر تھے. اس طرح اور بہت سارے لوگ کشمیر کے، اور 2% کوٹا رکھ دیا تاکہ ریپرزینٹیٹیو ہو جائے. دوسرا انہوں نے یہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ پاکستان کے اندر ان کی بلڈ کر. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو 12 سیٹوں کا جو کرائسس ہے، آپ سوچیں یہ کہاں کہاں ہے. آپ حیران ہو جائیں گے، یہ پورے ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. یہ 12 لاہور، کراچی، پتہ نہیں کہاں کہاں. ہاں 12 سیٹیں. یہ دیکھیں میں آپ کو یہ ذرا سا ان کا یہ ان کا ذرا بریک اپ آپ کو دیتا ہوں. یہ جناب لاہور میں ہیں، ٹھیک ہے، سیالکوٹ میں ہیں، گوجرانوالا میں ہیں. کراچی میں چونکہ کشمیری کافی جگہ سیٹل لوگ، کراچی میں تو پٹھانوں کی بھی 6 سیٹیں نکلائیں گی، بلوچوں کی بھی نکلائیں گی. کوئی پاکستان میں اتنا بڑا شہر نہیں اتنے پٹھان آباد ہو جتنا کراچی ہے. اتنا بڑا شہر نہیں ہے جتنے سندھی ہوں وہ کراچی ہے. اتنا نہیں جتنے بلوچ ہوں. بلوچوں کا کوئٹہ میں اتنے بلوچ نہیں رہتے جتنے کراچی میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو 12 سیٹر ہیں یہ ہیں لاہور، گوجرانوالا، سیالکوٹ، سندھ میں کراچی. خیبر. آپ اندازہ کریں کہ ایم کیو ایم کی 2 سیٹیں جیتی ہوئی تھیں آزاد کشمیر اسمبلی میں. ٹھیک ہے، کوئی تک بنتی ہے. یعنی آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ ایک سوسائٹی، وجہ کہ وہ 12 سیٹیں وہ تھیں جن کو میں نے اپنے پہلے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک ہنر سیکھ لیا تھا کہ ہم ان کو قابو کر سکتے. کیسے کر سکتے؟ وہ 33 سیٹیں ان کی تھیں. اب 33 میں سے آپ کی پارٹی ہے آزاد جموں کشمیر پارٹی، میری افلاح مسلم کانفرنس، ہم دونوں کی آ گئی ہیں کتنی سیٹیں؟ 33 میں سے زیادہ کر دیں، 16 آ گئی. آپ کی 17 میری، آپ جیت گئے. میں 12 جو ہیں وہ میرے کھاتے میں آ جاتی ہیں. باقی ٹیکنو گریڈ وہ بات کی بات ہے، 12 میں تو جیت گیا نا. یہ 12 وہ ہیں جو مٹھی میں ڈال کے اسٹیبلشمنٹ دے دیتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ نہ کرو، ہمیں اپنے آپ کو آزادانہ طور پہ گورن ہونے دو. اس لیے کہ وجہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو وہاں پر لوگ ہوتے ہیں، اب اس میں ایک فقرہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ وہاں انہوں نے ایک اور جو ڈوڈیال والا جو میں نے کہا تھا نا، وہاں پر کچھ جو 99 کے بعد جو مہاجر آئے ہیں نا ان کو بھی انہوں نے وہاں پر آباد کیا ہوا ہے اسی جگہ پہ. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ ہے ایک گڑی ڈپٹا ٹاؤن ہے، اس کے ساتھ وہ آباد کیا. اس میں وہ کہتا ہے کہ میں یہ جو بندہ گیا ہے، یہ جو عامر لطیف جس کا آرٹیکل ہے، وہ کہتا ہے ہم ملنے گیا تھا. میں نے کہا کیسے، کیا ووٹ کیسے دیتے ہو؟ اس نے کہا the refugees do not afford to go against the will of the local administration which provides them monthly stipend and other facilities. ڈپٹی کمشنر جس سے وہ اسٹائپنڈ لیتے ہیں وہاں پر آ کے، تو انہوں نے جب کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں دینا تو کون دے گا کسی کو ووٹ؟ ایم کیو ایم جہاں پر ہر دوسرا بندہ جو ہے الطاف بھائی سے پوچھ کے چلتا تھا، ورنہ ایک دن میں 8-10 پٹھان دیکھ کے شکلیں پڑھانے والی مار کے چلے گئے. یہ کوئٹہ چائے والا مار دیا اپنا. مسئلہ الطاف خان کے ساتھ ہوتا ہے 70 بندے کراچی میں. اب تو بڑا خوف آ گیا نا. 2013 کا جو الیکشن تھا اس نے الطاف خان کو ختم کر دیا. 2013 کے الیکشن میں الطاف خان ہار گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ الطاف خان جب ہارا ہے وہ جیت تو گیا تھا وہ،
تو اس نے تمام تر جتنے بھی بندے تھے سیکٹر کمانڈروں سے مروایا تھا ان کو، مصطفیٰ کمال کو بھی، ان کو کہ تم کر کیا رہے ہو، پاگل ہو گیا تھا کہ میری پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے. تو اس جگہ پہ آپ اب یہی تو کشمیری جب یہاں پر ہے تو اس کو ڈپٹی کمشنر بلانا ہے. انہوں نے کہا جناب بھائی صاحب ادھر کیوں بیٹھے ہو، واپس جاؤ کیمپ میں، تم جو پاکستان میں رہ رہے ہو تم تو، اور ساتھ سے ہم ڈومیسائل کینسل کر دیں گے، تسلیم اسلم صاحب کی بھی نوکری چلی جائے گی، تو فواد بھی چلے جائے گی، تو فلانے کی بھی، تو ختم، بات ختم ہوگی نا، آپ کا اسٹیک ختم ہو گیا.